بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق کرنی ہے۔ اس کا خلاصہ بھی ہم دہرا چکے ہیں، اس کے الفاظ معنی بھی ہم نے دہرا لیے ہیں۔ کل ہم نے اس کے سوالات کے جوابات دہرائے تھے۔ آج جو باقی مشق کے سوالات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ مکہ، مدینہ، طائف، یمن۔ مدینہ کی طرف۔ نبوت کا 1.5 سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ 12واں، 10واں، 13واں، 13واں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں، امانتیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کو قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ آپ کے قتل کا جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب امیر، جناب عثمان کو معلوم ہو چکا تھا۔ ڈیش سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی۔ حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاریں، 3، 4، 5، 7، 3 راتیں۔ دزل بیانات میں سے درست کی نشاندہی گڈ اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھیں، درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آگے صفحے پہ دیے گئے ہیں۔ حبشہ نہیں بلکہ مدینہ کی طرف۔ سوال نمبر 3، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، درست۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط، بلکہ مختلف رائیں تھیں۔ 3 رائے دی گئی تھی جن میں سے ایک کو اپنانے کے لیے سارے راضی ہوئے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست ہے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل کا فرش گل تھا، درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام رات کے بکریاں چرا کر لاتا، درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا کر آتی تھیں، غلط ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے، درست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، درست ہے۔ کالم علم میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ دارالامان مدینہ، دیانت امانت، قتل کا فرش گل ہمتن چشم انتظار، تلوار جنکاریں۔ سوال نمبر 6، درج الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ درج الفاظ کے معنی لکھن جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق، سچ کی دعوت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ہدف نشانہ، ہمارا ہدف 100% شرع خواندگی کا حصول ہونا چاہیے۔ معیوب، برا، گالی گلوچ ایک معیوب فعل ہے۔ ترکش، تیر دان یا تیر رکھنے کی جگہ۔ زبان سے نکلی ہوئی بات اور ترکش سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتے۔ خون بہا، خون کی قیمت۔ بوڑھے نے اپنے بیٹے کا خون بہا معاف کر دیا۔ سوال نمبر 8، جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ ہدف، اہداف، جنکاریں، یہ جمع ہے جس کا واحد ہے جنکار۔ رائیں، یہ بھی جمع ہے جس کا واحد ہے رائے۔ زنجیر، زنجیریں۔ قبیلہ، قبائل۔ اضافی مختصر سوالات، مندرجہ سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، دعوت حق کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے کس رد عمل کا سامنا تھا؟ ہر طرف سے تلواروں کی جنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو کس طرف رخ کرنے کا حکم دیا؟ دارالامان مدینہ کی طرف۔
وجود اقدس سے کون مراد ہے؟ وجود اقدس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ نے کس کی رائے پر اتفاق کیا؟ کافروں کے سردار ابو جہل کی رائے پر سب نے اتفاق کیا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا رائے پیش کی؟ ابو جہل نے کہا، ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہجرت کی رات کس کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب فرش گل تھا۔ ہجرت نبوی کے سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے قرارداد ہو چکی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرارداد ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کہاں جا کر پوشیدہ ہوئے؟ جبل ثور کے غار میں پوشیدہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 3 راتیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا تھا جو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں ہوتے تھے؟ حضرت عبداللہ۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور میں حضرت وسلم حضرت ابو بکر کی 3 دن تک کیا غذا تھی؟ بکریوں کا دودھ غذا تھی۔ کون روزانہ شام کو گھر سے کھانا پکا کر غار ثور میں پہنچا آتی تھی؟ حضرت اسما۔ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں تک آ گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور کے دہانے تک آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی؟ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے کیا انعام مقرر کیا تھا؟ ایک خون بہار کے برابر یعنی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا تھا۔ سراقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا درخواست کی؟ سراقہ نے درخواست کی کہ اسے امن کی تحریر لکھ دی جائے۔ کس نے سراقہ کو فرمان امن لکھ کر دیا؟ حضرت ابو بکر غلام نے فرمان امن لکھ کر دیا۔